اور اگر یہ نسلیں اگر اردو سیکھ لیں اور قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا چالو کر دیں تو کنڈیشن چاہے جو بن جائے، مدرسہ بند ہو چاہے آگے چل کے وہ جو بھی ہو کنڈیشن، یہ بچے اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے آنے والے بچوں کو کم سے کم قرآن تو گھر میں رہ کر سکھا سکتے ہیں، حدیث سمجھا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت پر کیسا کیسا جو ہے کرم فرمایا اور کیسی کیسی نوازشیں فرمائی ہیں، سکھایا ہے کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دو، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ فکر کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے، حدیث نے دی ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو؟ حدیث نے سمجھایا ہے۔ ورنہ جو پرتھا ان کے یہاں چل رہی تھی کہ مرد مر گیا تو ساتھ میں عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو ختم کس نے کیا ہے؟ قرآن اور حدیث نے۔ جب یہ سب کچھ نہیں سیکھیں گے تو کچھ اور کتھا سکھائیں گے۔ آنے والے وقت میں ان کے ہاں بہت سی کتھائیں چالو ہونے والی ہیں جو ہمارے بچے جا کے سیکھیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ مرتد ہو جائیں گے، دین سے پھریں گے، تیزی سے دین کو چھوڑیں گے۔ باپ مسلمان ہوگا، بیٹا اسلام سے پھر چکا ہوگا، ماں مسلمان ہوگی، بیٹی کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہوگی۔ اس بھیانک دور سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا اور بچوں کو بچانا ہوگا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کیا ہے سمجھے اس کو کہ جب آپ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر بڑھتے ہیں، راستے میں کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا آج حضور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کر دیں گے، آج وہ کام قتل کر دیں گے۔ کہا میں جاؤ پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہاری بہن اور باروئی نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ جلال میں اور آگے گھر کی طرف بڑھے ہیں۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر قرآن ہوگا وہاں کفر غالب نہیں آئے گا۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن کو سمجھا جائے گا، اس کے معنی اور تفسیر کو پڑھا جائے گا، وہاں کفر غالب نہیں آئے گا۔ حضرت عمر چلتے ہیں اپنے بہن کی طرف، بہن کے گھر کی طرف۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد گھر میں سے جو آواز آ رہی تھی وہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جا کر مارنا شروع کیا ہے، پیٹنا شروع کیا اپنی بہن کو، بہت مارا ہے، اتنا مارا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر اور جتنا لوگ ان سے خوف کھاتے تھے کسی سے نہیں کھاتے تھے، یہ وہ شخص تھے۔ بہن پر جب ان کی مار پڑی ہے نا تو بہن نے انکار میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ مار کر جو چاہے کر لو، اب دامن محمد ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، حضور کا دامن اب یہاں سے نہیں جائے گا، تم ہماری جان لے لو۔ اس جملے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک جھٹکا دیا ہے۔ کہا اچھا جو پڑھ رہے تھے وہ لاؤ۔ کہا کہ اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ غسل کروایا، پھر حضرت عمر نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کیا کیفیت آ گئی؟ جو چلے تھے کہ آج بانی اسلام کو ہم ختم کر دیں گے اور جو اسلام لایا ہے اس کو بھی ہم زمین سے مٹا دیں گے، اور خود کی حالت کیا ہوئی ہے؟ جب قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو خود کی کیفیت بدل گئی اور دل جو ہے منور اور روشن ہو گیا، اور اسلام لائے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کی دولت سے سرفراز کرو۔ تو جہاں پر دین مٹ رہا ہے، دین کمزور پڑ رہا ہے، جن گھروں میں دین نہیں ہے، نہ بچوں میں دکھتا ہے نہ نوجوانوں میں دکھتا ہے، وہاں پر بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس گھر سے نکل گئی، قرآن کریم سے وہ نوجوان نسلیں دور ہوتی جا رہی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اس اپنے دینی قلعے کو بچا لیجئے، اپنی مسجدوں کو اپنے عملی کردار سے بچا لیجئے، بچوں کو قرآن ضرور سکھائیے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے ایک بات کہی تھی،
بہت بڑے مفکر ہیں مصباح حیات، کہا کہ کانوینٹوں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ صرف اور صرف اپنا سارا وقت جہاں چاہیں وہ صرف کر لیں، وہ صرف دین کے لیے 1 گھنٹے وہ نکال لیں، 1 گھنٹے، اور اس 1 گھنٹے میں وہ دین سیکھیں. کچھ دن گزرتے گزرتے انشاءاللہ وہ بہت بڑے جو ہے علم داں ہو جائیں گے. والی بال کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، PUBG کھیلنے کے لیے بہت بڑا ٹائم ہے، کہیں بیٹھ کر کے بات کر کے وقت کو برباد کرنے کے لیے بہت بڑا ٹائم ہے. جو وقت کو برباد کر رہے ہیں یاد رکھیے وقت آپ کو برباد کر دے گا، برباد کر دے گا وقت آپ کو. اس کی مثال لینی ہے تو چوک پہ چلے جائیے، جو صبح آتے ہیں ٹفن لے کر ناشتہ